السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔ اور وہ نظریں جھکا گیا جیسے اسے دیکھنے کی اجازت چھین لی گئی ہو اس سے۔ سماحر زچ ہونے لگی تھی اب تبھی آواز بلند ہوئی تھی اس کی۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو اور میں کیا کرتا سماحر؟ مجھ سے تمہیں چھین رہے تھے۔ مجھے ہار کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ہار جاتا تو سانس بھی ہار جاتا اپنی۔ وہ حیرت سے میران کو دیکھے گئی۔ کیا ہے یہ شخص؟ کیوں ہے ایسا؟ وہ ایسا تو کبھی نہ آتا، کیونکہ میران ارتضیٰ ملک کو پہلے محبت کا عہدہ نہیں ملا تھا، اور جب سے تم سے محبت کا وہ عہدہ ملا ہے مجھے، میں خود میں رہتا ہی نہیں ہوں سماحر۔ جانتی ہو کیوں؟ سماحر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ وہ شخص اس کی سوچیں بھی پڑھنے لگا ہے کیا؟ جبکہ زیر لب مسکرا دیا تھا جب ان سرمئی آنکھوں میں سوال ابھرا تھا، کیونکہ تم سے جانا میں نے کہ خدا کے معنی کیا ہیں۔ سجدوں میں سر رکھ کے کسی کو شدت سے چاہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ سماحر کی محبت میں ڈوب کر جانا کہ قربت خدا کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں موند کر نیت کرنا اور پھر ہاتھ باندھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا کس قدر پرسکون احساس ہے، اور پھر رکوع میں جھک کر اس خدا کی تعظیم کرنا کس قدر لذت بخش ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی بخشش سے جانے کی امید رکھنا، یہ سب تو تم سے جانا ہے میں نے۔ سماحر، پھر کیوں نہ مجھے تم سے محبت نہ ہو، جب میرا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے نصیب میں پاک دامن بیوی لکھ دی جائے تو۔ وہ بھیگی آنکھیں عالم جسم میں دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اللہ کی محبت تھی اور جس کی آنکھوں میں سماحر وقاص کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ لیکن وہ خاموش ہو کے لب کاٹنے لگا جبکہ سماحر کی سوالیہ نظریں اس پر تھی۔ لیکن سماحر، اگر بارش، وہ جو کہنے جا رہا تھا اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ سماحر تیزی سے بیلکنی کی طرف بڑھی تھی جبکہ میران نے بے بس نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر ڈوبتے دل کے ساتھ لب بھیج رہی۔ وہ بھی آہستہ روی سے چلتا اس کے قریب بیلکنی میں آیا تھا اور اس کے مسکراتے چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن دل میں خوف دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا، سماحر کو کھو دینے کا خوف۔ شادی کا فنکشن ہونا چاہیے وقاص، اور پہلی عید کو ہی ہم یہ فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو یہ سب ہمارے لیے بہتر ہے، دشاب بے حد پریشان لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ وقاص جو اپنی سوچوں میں تھے بس انکھارا ہی بڑھا تھا۔ بچوں نے جذبات میں آ کے قدم اٹھا ہی لیا ہے تو ہم بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے غلط اقدام کو جائز بنائیں۔ دشاب پھر سے بولے تھے جبکہ وقاص اب بھی خاموش ہی تھے۔ آخر دشاب کو ٹھٹکنا پڑا اپنے بھائی کے اس عمل پہ۔ کیا مسئلہ ہے وقاص؟ کچھ کہہ نہیں رہے؟ کچھ سوچ رہے ہو کیا؟ وقاص نے سر جھٹک کے گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے دشاب، جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، رکھ لیتے ہیں فنکشن بھی۔ خاندان کی عزت اب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ دشاب تشویش بھرے انداز میں وقاص کو دیکھنے لگے جبکہ وقاص اس بات میں سر ہلانے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا وقاص، تم یقین رکھو، دشاب نے انہیں تسلی دیتے کہا جبکہ اچانک تابیہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ وہ لڑکی مر چکی ہے اس خاندان کے لیے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے مائزہ نام کی، وہ تقریباً چلائی تھی، جبکہ وقاص نے لب بھینچے انہیں دیکھا تھا اور دشاب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ بھابھی، یہ ضروری ہے، ہمارے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ کل کو میڈیا پریس میں یہ بات چلی گئی تو رہی سے عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے کہنے لگے تھے۔ رہی سے ہی عزت؟ تابیہ کا انداز طنزیہ تھا۔ اب بھی عزت بچی ہے؟ ریلی؟ اس جیسا مرد اگر ہو تو اس فیملی کی عزت کہاں بچتی ہے؟ انہوں نے وقاص کی طرف اشارہ کیا تھا جبکہ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تابیہ، چلاؤ مت، چلانے سے تمہاری مردانگی واپس نہیں آئے گی اور نہ تم مرد ڈگو گے۔ اپنے بھائی کے سامنے وقاص کو اپنی عزت دو کوڑی کی محسوس ہوئی تھی اس وقت۔ تبھی جھٹکے سے آگے بڑھ کے انہوں نے تابیہ کا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم تابیہ؟ آنکھیں دکھاتے ہوئے وہ چلائے تھے جبکہ تابیہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
دشاب تعصب سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جب خاندان کے بڑے ہی غلط ہو تو خاندان کے چھوٹوں سے کیا گلا؟ وہی جو سن رہے ہو تم۔ وہ بھی چیخی تھی۔ دشاب نے آگے بڑھ کر وقاص کو کندھے سے تھاما تھا۔ وقاص ریلیکس، ہاتھ چھوڑو بھابھی کا۔ چلو باہر پلیز۔ وقاص بھی لب بھیجتے تابعہ کو دیکھ رہے تھے اور جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑ کے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ دشاب نے پہلے تابعہ کو دیکھا اور پھر وقاص کے پیچھے ہی وہ بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں تھا۔ میران، یہاں کیوں کھڑے ہو بیٹا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا چونک کے عارفین کو دیکھنے لگا اور پھر سر جھٹک کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں رخصتی چاہتا ہوں، وہ جو لہجے میں کہتا وہ پھر سے چاند کو دیکھ رہا تھا جو کل عید ہونے کا اعلان کر رہی تھی، جبکہ عارفین کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری جان، ازمائر اور مائزہ کی تقریب بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں تمہاری اور سماہر کی شادی کی بھی تقریب ہو جائے گی، تو اس خاندان کی خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں گے۔ عارفین کا لہجہ اور آواز خوشیوں سے بھر گئی تھی جیسے۔ تبھی 2 قدم آگے بڑھ کے میران کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آج تو چاند رات ہے بیٹا، اور اس رات کی رسم ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو مہندی لگوانے لے جاتے ہیں اور چوڑیاں پہناتے ہیں۔ تم بھی سماہر کو لے کر جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ چونکا تھا۔ لے جا رہا ہوں ماں، اس کا ہی تو انتظار کر رہا ہوں۔ لہجہ بے حد بھوجا ہوا محسوس ہوا تھا عارفین کو اس کا، تبھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے میران، کیوں پریشان ہو؟ وہ ماں تھی، کیسے نہ پڑھ پاتی اپنے بیٹے کے چہرے کو۔ میران نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں ہوں پریشان، آپ کو بس ایسا لگ رہا ہے۔ میں ماں ہوں میران، میں آنکھیں پڑھ لیتی ہوں تمہاری۔ بتاؤ میرا بیٹا، کیا پریشانی ہے؟ عارفین نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ وہ ماں کے چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں بے بسی تھی، دل میں یاسیت طاری تھی۔ وہ کچھ نہیں بتا سکتا تھا، کیا بتاتا اور کیسے بتاتا؟ ماں، میں سماہر اور اپنے بیچ میں اب کوئی دوری نہیں رکھنا چاہتا، آپ بس رخصتی کر دیں وقاص چچا سے، میران کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ مزید اس کو چہرے کو نہ پڑھ پائے عارفین، جبکہ عارفین مسکراتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی پشت دیکھنے لگی تھی۔ میں کل ہی بات کرتی ہوں۔ تھینک یو ماں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کے عارفین کو دیکھا تھا۔ میں چلتا ہوں ابھی۔ عارفین کا جواب سنے بنا ہی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ عارفین پریشان نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کچھ تو تھا جو میران کو اندر سے کھائے ہوئے تھا، لیکن کیا؟ انہی سوچوں میں گم وہ کمرے سے باہر نکلی تھی جب دشاب سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، جو مسکراتی آنکھوں سے عارفین کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عارفین سنبھل کے ان سے الگ ہوئی تھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے دشاب۔ دشاب کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری تھی۔ آج چاند رات ہے اور میری مسز کو میری یاد ست آ رہی ہے۔ عارفین نے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور پھر سنبھل کر لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے آپ سے میران کے متعلق بات کرنی تھی، سنجیدگی سے کہتی وہ صوفے پہ بیٹھ چکی تھی، جبکہ دشاب بھی آ کے ان کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ اب کیا کر دیا میران نے؟ عارفین نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور وہ سنبھل گئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی مشکلات میں پھنسایا ہے ازمائر نے کہ اب مزید سکت نہیں ہے کچھ سننے کی۔ عارفین سر جھٹک کر نظریں پھیر گئی تھی اور خاموش رہیں۔ دل میں طوفان اٹھا تھا کہ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا باپ بن کے میران کو گلے سے لگا چکے ہیں، جو اب ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں میران کے لیے، لیکن گہرا سانس لے کے انہوں نے خود کو روکا تھا کچھ بھی سخت کہنے سے۔ عارفین، کچھ کہنا تھا آپ کو؟ دشاب کے پوچھنے پر وہ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ میران چاہتا ہے اور جلد رخصتی چاہتا ہے اور جلد چاہتا ہے، تو کل ہمیں وقاص بھائی اور تابعہ سے بات کرنی چاہیے۔ میران اور سماہر کی رخصتی کے لیے تقریب رکھنی چاہیے ہمیں، ویسے بھی تیاری تو مکمل ہے ہماری۔ دشاب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ہم کل ہی بات کرتے ہیں۔ عارفین سر اس بات میں ہلاتے اٹھنے لگی تھی جب دشاب نے ان کی کلائی تھام کر انہیں روکا تھا۔ کہاں؟ عارفین نے چونک کر اپنی کلائی پر موجود ان کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر ان کے چہرے کو، جس پر انہیں روک لینے کی التجا رقم تھی۔ میرب کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو مجھ سے کام ہے؟ کچھ دیر باتیں کر لیتے ہیں، چاند کو دیکھتے دیکھتے۔ ایک آس تھی ان کے الفاظ میں۔ عارفین ہنس پڑی اور پھر ایک دم خاموش ہو گئی، آنکھوں میں جو جوت بجھ سے گئی تھی۔
اب ان چونچلوں کی عمر نہیں رہی۔ دشاب کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ میرے لیے پلیز۔ عارفین انہیں دیکھے گی اور پھر سر جھٹک کے بالکنی کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ دشاب کھڑے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ تھامے دشاب بالکنی کی طرف بڑھے تھے اور ریلنگ کے قریب رک کر وہ اوپر دیکھنے لگے، جہاں آج پہلی تاریخ کی چاند جگمگا رہی تھی۔ پہلی تاریخ کا چاند جگمگا رہا تھا، جبکہ فاصلے فاصلے سے پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں کہیں سے، اور آسمان روشنیوں سے بھر جاتا۔ دشاب ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جبکہ عارفین ان کی نظر انداز کر کے آسمان کو دیکھتی رہی۔ لو مان لیا ہم نے، ہے پیار نہیں تم کو، تم یاد نہیں ہم کو، ہم یاد نہیں تم کو، بس ایک دفعہ مڑ کے دیکھ لو اے یار میرے ہم کو۔ عارفین نے نظریں پھیر کر انہیں دیکھا تھا۔ دشاب ہلکا سا مسکرائے تھے، جبکہ عارفین نظر چڑھا کر اپنا ہاتھ بھی ان کے ہاتھ سے چھڑا گئی تھی۔ میں میرب کو دیکھ کے آتی ہوں، تیزی سے کہہ کے عارفین اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ دشاب لب کاٹتے انہیں جاتے دیکھتے رہے۔ وقت ریت کی طرح ان کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ اب اس چہرے پر بشاشت نہیں تھی، بلکہ جھڑیاں سی پڑ گئی تھی۔ ان بالوں پر چاندی اتر چکی تھی۔ دل کے تمام خالی کمرے سرد پڑ چکے تھے۔ اب انہیں ان التفات کی چاہ نہیں تھی، انہیں اب دشاب ارتضیٰ ملک کی چاہ نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کی انگلی سے صاف کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی کہ اس نازک وجود پر بھاری بوجھ سا آن پڑا تھا۔ انہیں دشاب کی قربت سے اب وحشت ہونے لگی تھی۔ یہاں اس کمرے میں سکون تھا، اور وہ دیر تک اپنی سوچوں میں مگن کمرے کے کونے میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی تھی کہ ایسا کرنے سے انہیں سکون مل رہا تھا۔ مسکراتی نظروں سے وہ اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کے ہتھیلے کے کونے میں میران کا نام جگمگا رہا تھا، اور اس کے لب دھیرے سے مسکرا اٹھے تھے جب میران کے بازوؤں کے مضبوط گھیرے نے اسے اپنے وجود میں سمویا تھا، اور سماہر مسکرا کر اپنی پشت اس کے سینے پر ٹکا گئی تھی، جبکہ اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا کے وہ آنکھیں موند گیا، جیسے سماہر کی قربت میں وہ پرسکون ہو رہا ہو۔ تیری باہوں میں ملی ایسی راحت سی مجھے، ہو گئی جانے جہاں تیری عادت سی مجھے، دیکھو میں جب تم کو تو تب میرا دن ڈھلے، دیوانہ کر رہا ہے تیرا روپ سنہرا، تم میں سکون ہے سماہر۔ وہ محبم سا سرگوشی کرنے لگا کہ بولتے ہوئے اس کی گرم سانسیں سماہر کے گردن کو چھو رہی تھیں، جبکہ سماہر سانسوں کے اس لمس پر لب کاٹنے لگی۔ تم سکون ہو سماہر۔ باہوں کا گھیرا اس کی کمر کے گرد تنگ کرتا وہ سماہر کو خود میں بھینچ گیا تھا۔ میں بہت جلد تمہیں اپنے گھر میں چاہتا ہوں، رخصت ہو کر تم جلد سے جلد ہمارے گھر آ جاؤ، کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ بوجھل سرگوشی سماہر کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں میران، نرمی سے سرگوشی کرتی وہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ بہت بے سکونی ہے اس گھر میں، اس بیڈ شیٹ پر، وہاں رکھے اس تکیے پر، میری بے سکونی رقم ہے سماہر۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے آ جانے سے وہ سب بے سکونی مجھ سے دور چلی جائے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری قربت میں مجھے اپنے سکون کے لمحے چاہیے۔ بوجھل آواز مزید سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ سماہر سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ رخ موڑ کے وہ میران کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں عجیب بے سکونی رقم تھی، بے چینی سی رقم تھی۔ اس نے اپنے دونوں باہیں میران کے کندھے پہ رکھے تھے اور اس کے گلے لگی تھی، جیسے اسے رہنے کا سکون بخش رہی ہوں۔ میران نے اسے بازوؤں میں بھرا تھا اور اسے خود سے لگائے اس نے سماہر کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ جلتے لبوں کا وہ لمس سماہر کو سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا، اور تبھی سماہر نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس کے کندھے سے اس کی شرٹ ہلکا سا ہٹا کے وہ اپنے جلتے لبوں کے لمس چھوڑتا گیا، اور سماہر ہر لمس پر اسی کے وجود میں پناہ ڈھونڈتی، اس کے سینے سے لگی اس میں سمٹتی جا رہی تھی۔ میران، ہلکی سی آواز ابھری تھی، ایک عکس سا ابھرا تھا۔ میران تم، وہ آگ کا منظر تھا، عجیب دہشت ناک، اور پھر وہ لمس، اور انچاہا لمس، وہ رک گیا تھا۔ سماہر کے کمر پہ رکھے اس کے دونوں ہاتھ جیسے سماہر کے وجود میں دھنسنے لگے تھے۔ سماہر درد سے کڑاہی تھی اور پریشان نظروں سے میران کو دیکھنے لگی تھی۔ لب بھیجے میران نے اسے دیکھا، اور اس کے وجود پر اپنی گرفت ہلکا کرتا وہ سماہر کے ماتھے پر اپنے رب رکھ گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتری تھی، دل پر پھر سے یاسیت کا موسم اترا تھا،
اور وہ دیر تک یوں ہی سماہر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے کھڑا رہا، جیسے خود کو اس کربناک لمحے کی گرفت سے آزاد کر رہا ہو، جبکہ سماہر پریشان سی ہو گئی تھی اس لمحے۔ میران کے لیے، میران، اس نے نرمی سے پکارا تھا۔ ہلکی سی آواز میں کہتا ہوا لگ ہو کر نظر پھیر گیا تھا۔ سماہر اب بھی اس کی پشت دیکھ رہی تھی اور وہ گہرا سانس لیتا اسے دیکھنے لگا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ اب کچھ چاہیے تو نہیں؟ چاہیے، سماہر اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ہلکا سا قریب ہوا تھا۔ کیا؟ سماہر اس کی سوالیہ آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا ہے اس شخص کے دل میں؟ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیوں چھپا رہا ہے خود کو؟ کیا خوف ہے اس شخص کو؟ تم؟ لب ہلکا سا وا ہوئے تھے اور الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ میران کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اور پھر گمبھیر بوجھا پن، جس سے ہمیشہ سماہر کو محبت رہی ہے اور ابھی بھی اس کے بوجھل آنکھوں کو گمبھیر کو دیکھ رہی تھی۔ میں؟ ہاں تم۔ میران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سماہر بھی اس کے قریب بیٹھ چکی تھی، اتنے قریب کہ ان کے بیچ کوئی فاصلہ نہ رہے۔ میران، اتنی محبت مت کرو مجھ سے سماہر۔ وہ بے بس سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کہہ کے کب ہوئی ہے مجھے یہ محبت؟ سماہر کا انداز کھویا ہوا سا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بے بس سا کہہ رہا تھا۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے سماہر، وہ اعتراف کر گیا تھا، جبکہ سماہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ اب دیکھو نا، کبھی میری وجہ سے ٹوٹ گئی، اگر کبھی میں وجہ بنا تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے کا، یا کبھی، وہ کہتے کہتے لب بھیج گیا تھا۔ سماہر اس کے قریب ہوئی کہ وہ بے حد قریب سے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ پا رہی تھی، کہ وہ میران کی سانسیں محسوس کر پا رہی تھی۔ تو پھر بھی تمہاری باہوں میں پناہ ڈھونڈوں گی، تمہارے وجود میں اپنی راحتیں ڈھونڈوں گی، اور پھر بھی تمہارے اتنے ہی قریب رہوں گی کہ تمہاری سانسیں خود میں جذب کر کے میں اپنے وجود کی کرچیاں سمیٹ سکوں۔ میران خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا یقین تھا اسے میران پر۔ اس کی بے بس آنکھیں سماہر کے لبوں پر رکی تھی اور پھر سے سماہر کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں حق ہے میران، تم اپنی تھکاوٹیں مجھ پر اتارو، اپنی بے سکونیاں میرے وجود میں اتار کے پرسکون ہو جاؤ۔ عشق کا مکمل لباس ہوں میں، جہاں تمہارا سکون ہے تمہاری راحتیں ہیں، جہاں تم ہو مجسم عشق، جہاں میں ہوں میں سمیٹنا جانتی ہوں تمہیں۔ تم جتنا تھکو گے، تم جس قدر ٹوٹ کے بکھر جاؤ گے، میں تمہیں خود میں سمیٹ کر تمہیں سلیقے سے جوڑ دوں گی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ میں سماہر میران ملک ہوں اور تابد رہوں گی، اپنی آخری سانس کے رک جانے تک میں سماہر میران ملک ہوں۔ وہ سرگوشی کر گئی تھی اور میران نے اس کے لب پر اپنے لب رکھ کے سرگوشی کرنے لگا تھا۔ ہم ایک دوسرے کا لباس ہے سماہر، میں ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا ہوں، میران ارتضیٰ ملک ہوں، جسے تم نے سمیٹا ہے، اور اپنی آخری سانس تک اس عشق کے مقدس لباس میں تمہارے سنگ اپنی راحتیں، اپنی چاہتیں، محبتیں اور تمہارا سنگ گزرے ہر لمحے کو سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہوں، کہ جب بھی نظر پڑے تو وہاں عشق کے سوا تمہیں دیکھنے کو کچھ اور نہ ملے۔ سماہر ان سرگوشیوں کو جذب کر رہی تھی خود میں، اور بے ساختہ میران ان لبوں پر اپنی محبت بھری داستان رقم کرنے لگا، اور سماہر اس داستان کو اپنے سانسوں میں جذب کرنے لگی۔ اس کے لیے میران کے سکون سے بڑھ کے کچھ نہ تھا۔ میران اسے باہوں میں بھر چکا تھا کہ تشنگی بڑھتی جا رہی تھی، لمحہ لمحہ، اور سماہر جسے ابھی تک اپنی مہندی کی فکر تھی، اب اسے مہندی کی بھی فکر نہ رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ ایک دوسرے میں پگھل رہے تھے۔ اچانک گولی کی آواز چل آئی اور میران اسے باہوں میں بھینچے صوفے کے پیچھے جا گرا تھا۔ ادائے عشق ہوں سیزن 2۔ مرد کی نفرت جانتی ہو مائزہ وقاص ملک، وہ بے حد سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سپاٹ آنکھوں میں سرد مہری لیے وہ اب لب بھیجے مائرہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے کے بند دروازے کے باہر سب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سونے کا سوچ رہے تھے، جبکہ یہاں اس بند کمرے کے پیچھے دلہن بنی مائزہ بھیگی آنکھوں سے اپنے محبوب مرد کی نفرت کو ضبط سے دیکھ رہی تھی، جو اس وقت بے حد شفاف لگ رہا تھا۔ اس بے وقوف اور نازک لڑکی کا دل توڑتے ہوئے تبھی وہ منمنائی تھی، میں مائزہ ازمائر ملک ہوں۔ اس کے چہرے پر تمسخر بھر کے معدوم ہوا تھا، نام کی حدوں تک اور ان کاغذوں کی حد تک جس پر تم اور میں سائن کر چکے ہیں۔ جیسے ہی میرا رستہ صاف ہو جائے گا، جیسے ہی میرے رستے کا کانٹا دور ہو جائے گا، اور تب ازمائر ملک بن جائے گی، تب ان کاغذات کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ اس قدر سرد اور شفاف تھا اس لمحے، مائزہ بے یقینی سے اسے دیکھتے گئی۔
ازمائر یہ گناہ ہے اور مجھے یہ گناہ کرنا ہے کسی بھی حال میں بھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگا جہاں مائزہ بھیگی آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بیوی ہوں تمہاری ازمائر، تمہاری دسترس میں ہوں، تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہارا سکون بن سکتی ہوں میں بھی۔ تمہیں میرے وجود کی چاہ ہونی چاہیے، میں اپنا آپ تمہیں دان کر رہی ہوں۔ پھر سے ایک امید، ایک آس کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کی توجہ خود کی طرف مبذول کروانا چاہی تھی، جبکہ وہ رک کے نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مائزہ، کچھ بھی نہیں، نہ تم، نہ تمہاری خوبصورتی، نہ تمہارا وجود اور نہ تمہارا سکون۔ تم بس ایک مہرہ ہو جسے میں ظماہر کے آگے چلاتا رہوں گا، اور جب تک وہ خود کو میرے حوالے نہ کر دے۔ ازمائر بدلے میں جیسے شیطان بن رہا تھا، اور رہی بات اس کی کہ اگر مجھے کبھی اپنی مردانگی ظاہر کرنا پڑے تو بے فکر رہو، اس کے لیے میں باہر کی عورت کو تم پہ ترجیح دینا پسند کروں گا۔ چند سے ٹوٹا سب مائزہ کے وجود میں، دل جیسے گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور آنکھوں کے سامنے جیسے سیاہ دائرے سے بن رہے تھے۔ وہ اپنے کامتے وجود کو سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ بھاری ڈریس جیسے اسے خود پر بوجھ سا لگ رہا تھا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک کمرے کی فضا میں گونجی تھی، جسے ازمائر نے لمح بھیجے بیزارگی سے دیکھا تھا۔ یہ کیا ہے ازمائر؟ وہ اس کے ایک فاصلے پر کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی کہ اس شخص کے قریب جانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ حقیقت جسے تم آنکھیں پھیر رہی ہو، نفرت جسے تم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہو، وہ کندھے اچکا کر کہتا بے حد ظالم لگ رہا تھا۔ مائزہ بنا ایک لفظ ادا کیے اسے دیکھتی رہی۔ لمحہ بھر میں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ جو اس رات کے لمحے سے بہت سے خواب بن چکی تھی، سب چھن چھن کر کے بکھر رہے تھے۔ اتنی بھی نفرت مت کرو مائز کہ کل کو محبت کے لیے تمہیں الفاظ نہ ملے۔ اتنا مجھے میرے احساسات کو پامال مت کرو کہ کل کو تمہیں اپنے لفظ کے لیے جواب دہ ہونا پڑے، اور تمہیں الفاظ کا اثر ظاہر کرنے کے لیے مثبت الفاظ ڈھونڈ کے نہ لا پاؤ۔ ازمائر لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں خواہشات دم توڑ رہی تھی۔ بدلے اور جنونیت کے احساس میں گھر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو اس قدر دلدل میں دھنس جاؤ کہ تمہیں تنکے کا سہارا بھی نہ مل سکے، اور جب آواز دینے لگو تو میں سن نہ پاؤں۔ وہ کہہ رہی تھی۔ ازمائر لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ سکوت تھا، جب اچانک ازمائر کے موبائل میں ہوتی وائبریشن نے دونوں کو چونکایا تھا۔ اس کے موبائل میں کسی کی کال آ رہی تھی۔ کال ریسیو کرتے وہ بالکنی کی طرف گیا تھا، جہاں مائزہ وہیں کھڑی بھیگی آنکھوں سے اس کے پشت دیکھ رہی تھی۔ وہ ہار رہی تھی، اپنی شکست تسلیم کر رہی تھی۔ وہ استعمال ہو رہی تھی اور آگے بھی استعمال ہونا تھا۔ کیا وہ استعمال ہوتی رہے گی؟ خاموش رہے گی؟ نہیں۔ آنکھیں گھما کر اس نے پاس ٹیبل پر رکھے فروٹ باسکٹ کو دیکھا تھا، جس کے قریب ہی وہ پلیٹس میں چھری رکھی نظر آئی۔ بنا سوچے آگے بڑھ کر اس نے وہ چھری اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ نظریں اب بالکنی میں کھڑے نظر آتے ازمائر پہ رکی تھی۔ میں استعمال کبھی نہیں ہوں گی ازمائر، کبھی بھی نہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے زما جانا؟ اچھا، وہ اس کے بعد ڈیفرنٹ ہے۔ تمہیں کیا ہوا زما جانانا؟ زما جانان۔ کمرے میں بیڈ پہ دلہن بھری میرب کے چہرے پر بیزاری دیکھتے احتسام مسکرایا تھا، جبکہ میرب نے گہری سانس خارج کی تھی۔ یار پاگل پٹھان، اتنی گرمی میں اتنی رسمیں کروائی تم نے مجھ سے، وہ منہ بنا کر آنکھیں گھماتی بولی، جبکہ احتسام نے کندھے اچکا کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کون سی گرمی؟ اے سی کی رفتار سے کمرے کا درجہ حرارت تو منفی پر آ چکا ہے۔ میرب نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ یہاں نہیں پاگل پٹھان، وہاں باہر۔ میں تمہارا شوہر نامدار ہوں، کیا پاگل پٹھان کہہ رہی ہو؟ احتسام نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں تو کہوں گی پاگل پٹھان، میرب منہ بنا کر کہتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور پھر جھنجھلا کر سر پہ رکھا بھاری دوپٹہ جیسے کھینچنے لگی۔ یار اسے تو ہٹاؤ پلیز، اب میری سانس بند ہو رہی ہے۔ احتسام زیر لب مسکرا دیا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں سانس انہیل کر دوں تمہیں، اگر اجازت ہو تو؟ میرب نے رک کر پہلے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ احتسام کی آنکھوں میں چمکتی شرارت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، تبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے رخ موڑ گئی تھی۔ بہت برے ہو تم احتسام۔ ساتھ ہی دوپٹہ اتارنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ
اس کے بالوں اور دوپٹے میں الجھ کے رہ گئے تھے، جبکہ اعتصام ہنستا اس کے قریب ہوا تھا۔ بس گنجی نہ ہو جانا، میں اتار دیتا ہوں، چھوڑو۔ اعتصام نے ابھی اس کا دوپٹہ تھاما ہی تھا جب میرب نے مڑ کر اسے گھوری دیتے ہوئے ناک چڑھائی تھی۔ اتنی شکی آنکھیں، اعتصام کی مصنوعی حیرت اور مسکراتے لب، وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اچھا یار، کچھ نہیں کرتا، اب نہ کچھ کہہ رہا ہوں، چھوڑو ہیلپ کر دیتا ہوں۔ میرب نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے، جبکہ اعتصام بے حد احتیاط سے سارے پن اس کے دوپٹے سے اتارنے لگا تھا۔ وی آئی پی یار، بات سنو۔ بولو، وہ مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ مجھے ڈاکٹر بننے میں کتنے سال لگ جائیں گے؟ وہ اپنے ناخنوں کو کھرچتی سوال کرنے لگی تھی۔ 2 سال مزید، بے حد مصروف انداز میں پنس اتار کے اس کی ہتھیلی پہ رکھتے جواب دینے لگا تھا۔ 2 سال مزید؟ وہ حیرت سے مڑ کر اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اعتصام کا دل لمحے بھر کے لیے تھک سا گیا تھا اس حشر سامان کو اپنے بے حد قریب دیکھ کے۔ سانسیں اعتصام کے چہرے کو چھو رہی تھی اور وہ بہکنے لگا تھا جیسے۔ مسز وی آئی پی، منہ ادھر کریں اب آپ، اور مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش بھی بند کر دیں پلیز۔ کیوں؟ میرب کا معصوم سا سوال جبکہ وہ لب بھیج گیا تھا اور دوپٹہ اتر چکا تھا، تبھی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے گیا تھا۔ کیونکہ مجھے اپنا وعدہ توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اپنا وعدہ توڑ دوں۔ گمبھیر لہجہ، معنی خیز آنکھیں، میرب دھڑکتے دل کے ساتھ جھیپ گئی تھی۔ تبھی سانس روک کے وہ تیزی سے نرستی پلکوں کے ساتھ سارے رخ موڑ گئی تھی، جبکہ اعتصام نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ اس لمحے میرب کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تبھی اسے باہوں کے گھیرے میں لے کے وہ اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا، جبکہ میرب گھبرا کے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ لیکن میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری پاگلٹ بہت بڑی ڈاکٹر بنے، کہ میں اپنی اس ڈاکٹرنی پر پراؤڈ فیل کروں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم ریلیکس مائنڈ ہو کے ساتھ پڑھو گی۔ اعتصام نے اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ لیے تھے، تو جہاں وہ اعتصام کے الفاظ پہ پرسکون ہوئی تھی، وہیں سے انوکھے لمح سے وہ خود بھی جھیپ بھی گئی تھی۔ ہلکی پھلکی شوخیاں تو چلتی رہیں گی ہم میں، آخر یہ ڈاکٹر صاحب اتنا بھی خود پر ضبط کے پہرے نہیں لگا سکتا۔ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے گردن پر نرمی سے پھیرنے لگا تھا۔ تم ہر لمحے اور ہر مشکل میں آسانی میں مجھے اپنے ہمراہ پاؤ گی۔ اعتصام، میرب مشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ پاگل پٹھان بلاؤ۔ اعتصام شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ بند ہوتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نہ پلیز۔ اور اب بھی اپنی شہادت کی انگلی اس کی گردن پہ پھیرتا اسے پریشان کر رہا تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ مڑی تھی اور دونوں ہاتھ اعتصام کے سینے پہ رکھتی اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی، جنہیں وہ حیرت سے میرب کو دیکھتا بیڈ سے نیچے جا گرا تھا۔ یہ کیا تھا اب؟ اعتصام اسے گھورنے لگا جبکہ میرب کھلکھلانے لگی تھی۔ یہ مجھے تنگ کرنے کا انجام۔ دیکھو پاگلیٹ، تم میری بیوی ہو، میرا وہ جو دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ زیادہ تنگ کرو گی تو وہ دانت پیستا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو کیا پاگل پٹھان؟ میرب کا کامتے دل کو تھپکی دیتی خود کو تسلیاں دیتی، اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ ترک کر کے لب بیچوں سے نظر چرا گئی تھی، لیکن خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش عروج پر تھی۔ دشاب انکل سے کہوں گا کہ میرب مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اعتصام کندھے اچکا چکا تھا۔ ہاں جا کے کہہ دو، تم تو ہو ہی بے شرم۔ استغفر اللہ، شوہر کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ ذرا استخاوندیم۔ اعتصام پھر سے اس کے قریب بیٹھا تھا، جبکہ میرب بیڈ سے دوبارہ نیچے اترنے لگی تھی۔ زامرا، اعتصام کو اس لمحے اس پر بے حد پیار آیا تھا، تبھی اسے کھینچ کر بیڈ پہ لٹا کے خود اس پر جھکا تھا۔ میرب حیران آنکھوں میں ڈر لیے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اعتصام نے گہرا سانس لیتے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ تم صرف میری ہو، مجھ سے منسوب ہو، یہی میرے لیے کافی ہے میرب۔ تم اپنے کیریئر پہ دھیان دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرب پرسکون سی اسے دیکھنے لگی، جبکہ اعتصام اٹھ بیٹھا تھا۔ چلو شاور لیتے ہیں۔ میرب گھوٹ کے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اعتصام اس کا ہاتھ تھام کے کھینچنے لگا تھا۔ چلو جلدی کرو اعتصام۔ میرب نے کچھ کہنا چاہا، جبکہ وہ ہنس پڑا تھا اور میرب کو کھینچ کر پھر سے اپنے قریب کیا تھا۔ چلو نا۔ میرب اس کی شرارتی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا جانا؟ تنگ کرو گے مجھے اعتصام؟ وہ اتنی معصومیت سے کہہ رہی تھی کہ اعتصام کو اپنا ارادہ
اسے تنگ کرنے کا ترک کرنا پڑا تھا۔ اف، بہترین ہو تم میرا، بہترین۔ میرا پہلے اسے معصومیت سے دیکھتی رہی، لیکن احتساب کے پرسکون انداز نے اسے بھی سکون بخشا تھا، اور تبھی ہلکا سا مسکرا کے احتساب کے کندھے پر سر رکھا تھا، اور احتساب نے بھی اسے اپنے بازو کے گہرے میں لیا تھا کہ میرا کہ اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی زندگی بہت حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ سو رہی تھی اور میران بے حد محبت سے اس کے بند پلکوں کو تک رہا تھا۔ دواؤں کے زیر اثر ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میران کو بھی کچھ لمحوں پہلے سماہر کی ہوئی حالت یاد آئی تو آنکھیں بند کر کے اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ سماہر کو رخصتی کروا کے اسے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن جب دلہن بنی سماہر نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، خوفزدہ آنکھوں میں وحشت لیے جب وہ میران کو دیکھنے لگی تھی، تو تب میران کو لگا وہ سب ہار گیا ہے اور اب سانس نہیں لے پائے گا۔ کون ہو تم؟ اجنبی سے سپاٹ آنکھیں، میران کا وجود اس لمحے بکھر سا گیا تھا۔ میں تمہارا میران؟ اس نے نرمی سے سماہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تھا، جیسے سماہر جھٹک چکی تھی۔ میں کون ہوں؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے چاروں طرف کمرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میران لب بیچے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ پھر سے سب بھول گئی تھی، پھر سے میموری لاس ہوا تھا۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوتا صوفے پہ جا بیٹھا تھا، لیکن نظریں اب بھی سماہر پر تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور اجنبیت واضح تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ روحانسی انداز میں پورے کمرے کو دیکھتی اب میران کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے ہی پہچاننے سے انکاری تھی۔ ہاتھ اٹھا کے اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا، شاید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، اور تبھی میران تیزی سے اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا اور اسے اپنے کندھوں سے تھام کر بے چین نظروں سے اس کے چہرے پہ پھیلے کرب کو دیکھنے لگا تھا۔ سماہر، اس کے مردانہ کلون کی مہک سماہر کے حواسوں پر چھا رہی تھی، لیکن وہ حواسوں میں تھی کب؟ میران کو اپنے قریب دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کانپتی آواز میں خوف پنہاں تھا۔ مجھ سے؟ میران کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی، اور سماہر روحانسی سے سر اس بات میں ہلائی گئی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا سماہر، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، جبکہ دل تھا گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا، اور وہ اسے پھر سے پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور میران کو اس لمحے اپنا آپ بے جان سا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتے اس نے کمفرٹر میں سماہر پر ٹھیک کیا تھا۔ اے سی چل رہا تھا، تبھی کمرے میں خنکی کا احساس نمایاں تھا۔ مجھے مکمل حفظ کر لو سماہر، پلیز۔ سب بھول جاؤ، پوری دنیا بھول جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں یاد دلاتا رہوں گا، لیکن پلیز مجھے۔ وہ لب بھیج کے خاموش ہوا تھا، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، اور تبھی آنسو لکیر کی صورت چہرے پر پھسلا تھا۔ مجھے مت بھولو، مجھے ہمیشہ یاد رکھو، پلیز۔ بھاری بوجھل آواز کمرے کی فضا میں گونجی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتا رہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ دروازے تک گیا تھا۔ دروازہ کھول کے وہ کمرے سے باہر نکل کر یوں ہی چلتا لان میں آیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتا وہ اب وہیں کین کی رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ چکا تھا۔ سوچوں کا محور اس وقت سماہر تھی، جو اپنی آتی یادداشت کھو چکی تھی، جسے کبھی تو کچھ باتیں یاد آ جاتی اور کبھی سب بھول جاتی۔ وہ رات اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جب اچانک سے گولیاں چلی تھیں، اور سماہر کو بچانے کی خاطر وہ اسے لیے صوفے کے پیچھے جا گرا تھا، لیکن سماہر کا سر شدت سے زمین بوس ہوا تھا اور اسی لمحے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میران، دشاب کی آواز پہ وہ چونکا تھا، اور سر جھٹکتا وہ خود کو اس لمحے کے زیر اثر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو بیٹا؟ ان کے سوال پر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ سماہر ٹھیک ہے؟ اسے اکیلا چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دشاب اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ سماہر سو رہی ہے، آہستگی سے جواب دیتا وہ چاند کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ دشاب اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، دکھ تھا، پریشانی تھی۔ سماہر سے اس حالت میں شادی کر کے تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے کیا میران؟ میران لب بھیجے دشاب کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ سماہر بیوی ہے، اور تابد میری ہی بیوی رہے گی۔ آج نہیں تو کل اس کی یادداشت واپس آ جائے گی، مجھے یقین ہے، اور تب تک تم ایک جنگ لڑتے رہو گے اس کمرے میں، اس گھر میں۔ وہ بار بار تمہیں پہچاننے سے انکار کرے گی، اور تم بار بار اسے پہچان کرواتے رہو گے۔ آخر کب تک؟ دشاب کہنے لگے، جبکہ میران نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روکا تھا۔
آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کو میں یہ حق دینے کا قائل نہیں ہوں کہ میری پرسنل لائف کو ڈسکس کریں، آپ یا میری بیوی کو۔ وہ سرد لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سماحر میری بیٹی بھی ہے، میری بھتیجی اور بہو ہے، اور مجھے پورا حق ہے اسے لے کے پریشان ہونے کا۔ دشاب نے لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، اور اب سے پہلے وہ میری بیوی ہے، اور ان سب سے پہلے وہ میری بیوی ہے، میران ارتضیٰ ملک کی بیوی۔ میران نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ مت بھولو کہ ڈاکٹر کہہ چکا ہے کہ اس کنڈیشن میں اس کے لیے کوئی بھی ڈپریشن لینا اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ اور ایک غلط ڈیسیجن تم لے ہی چکے ہو، کچھ اور غلط نہ کر دینا اس کے ساتھ۔ دشاب اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ میران نے لب بیچے ایک سرد نگاہ ان پہ ڈالی تھی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ ان کا انداز جتانے والا تھا، جبکہ میران اب بھی سرد میری سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنی زندگی میں ہر غلط رستہ چن لینے کے بعد اب میران ملک کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر جھٹک کے میران گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا، جب دشاب کی پرسوچ نظروں نے اس کے اندر جانے تک اس کی پشت کو گھورا تھا۔ سماحر اپنی یادداشت کھو چکی تھی، جسے شاید لانگ ٹرم میموری لاس بھی کہا جا سکتا ہے۔ سماحر، وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی سوچوں میں گم اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، جب واش روم سے نکلتے میران کی نظر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر رک گئی، اور کسی احساس کے تحت میران نے اسے آواز دی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ پھر اس کی اجنبی نگاہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آنکھوں میں وہی شناسائی کی جھلک تھی، اور چہرے پر وہی احساس بکھرا ہوا تھا جو ہمیشہ اس کے چہرے پر پھیلتا جب وہ میران کے سامنے آتی تھی۔ میرے بال نہیں سورج رہے، تھکے تھکے معصوم سے انداز میں کہتی وہ اب بھی میران کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میران گہری سانس لیتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے برش لیتا وہ نرمی سے سماحر کے بالوں میں پھیرنے لگا، جبکہ سماحر کی نرم نگاہیں اس کے عکس پر ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک تمہیں چاہنے کے علاوہ اور کچھ ہم سے ہوگا نہیں، ہلکی سی آواز میں گنگناتی وہ میران کو چونکا گئی تھی۔ تبھی اس نے جھک کے سماحر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے ہمیشہ کے لیے حفظ کر لو سماحر۔ اس کے لبوں پر یہ الفاظ بے خودی میں ادا کیے گئے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال سے ہلاتے وہ بے حد گمبھیر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنی نئی یادیں بنا لیں؟ ہم بے حد محبت اور چاہ سے۔ سماحر کے لب ہلکے سے مسکرا رہے تھے۔ تو بتاؤ، جب میں کوما میں تھی تو کیا باتیں کرتے تھے تم مجھ سے؟ میران ہلکا سا مسکرایا، اور اٹھتے ہوئے اس نے سماحر کے بالوں کو چھیڑا تھا۔ ٹاپ سیکرٹ۔ شرارتی انداز میں آنکھیں ونک کرتا وہ اپنے بال بنانے لگا، جبکہ سماحر خفگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تو جب تمہیں بھول جایا کروں تو گلے شکوے بھی نہ کیا کرو نا مجھ سے، کیونکہ تم میرے لیے اجنبی ہوتے ہو تب۔ میران گھبرا کے خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جو اب بھی خفگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار وہ جھکا اور سماحر کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اس نے آنکھیں مون لی تھی۔ گہرا سانس لیتا وہ جیسے ان الفاظ کی تاثیر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیشنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی تو پھر کوما میں جا سکتی ہیں مسٹر میران۔ اسے ڈاکٹر کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے، تب بھی اس کے لبوں کو چھوڑتا وہ اپنی پیشانی اس کے پیشانی پر ٹکا گیا تھا، اور اپنی ہاتھ کی انگلیاں نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا تھا۔ آنکھیں اب بھی بند تھی۔ میں تمہیں یاد دلاتا رہوں گا اپنا آپ، ہر لمحہ ہماری محبت۔ بند پلکوں پر میران کی بوجھل سانسیں محسوس کرتی وہ مسکرائی تھی۔ تھکو گی تو نہیں؟ کبھی نہیں۔ بوجھل سرگوشی نے جیسے سماحر کے دل کی دھڑکنوں میں شور سا بچایا ہوا تھا۔ تبھی گہری سانس لیتی وہ میران کا کالر اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اگر کبھی نہ یاد آؤ تم، عمر بھر کے لیے نہ یاد آؤ تم۔ میران کا پورا وجود کانپا تھا اس لمحے، لیکن وہ خود کو سنبھال چکا تھا، جیسے لمحہ بھر میں۔ تو پھر عمر بھر کے لیے تمہیں خود میں بھیج کر ہماری نئی داستان محبت لکھوں گا، اور نئی یادیں بنا کر تمہارے ذہن کے ہر پردے پر ثبت کر دوں گا کہ جب تم بھولنے لگو گے تو ہر پردے پہ صرف میری پرچھائیاں ہی ہوں، ہماری داستان ہو۔ اس کمرے کی دیواروں پر ہمارے ہر لمحے کی تصویر سجا دوں گا کہ تم بھولنا بھی چاہو تو یہ تصویریں تمہیں بھولنے نہ دیں ہمارے ان لمحوں کو۔ اس کی آواز میں لرزش سی آئی تھی۔ سماحر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ بوجھل آنکھوں میں محبت اور عشق لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ پلکیں جھکا گئی تھی کہ ان گمبھیر آنکھوں میں لو دیتی جذبوں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی، اور میران نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے خود میں جذب کیا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں مرنے کا؟ بر وقت اندر آ کے اس نے مائزہ کوئی بھی بیوقوفی کرنے
کو کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے روک دیا تھا، اور اب صبح سے وہ بار بار اپنے سخت الفاظ کے نشتر سے زخمی کر رہا تھا۔ ہاں، جب تمہارے حواس اس کمرے کے 2nd فلور پر ہوں گے تو یہی خیال ہی آئے گا نا مجھے۔ مائزہ بھی سب تمیز بلائے طاق رکھ کے ترکی بترکی جواب دیا تھا۔ اسماعیل نے ایک ابرو اچکا کر اس کی بات کو ملاحظہ فرمایا اور پھر کندھے اچکا گیا تھا۔ باہر گھر والوں کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مائزہ اسے شکایتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ تو تم بھی ان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میری آنکھیں میری مرضی۔ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ پچھتاؤ گے اسماعیل، جب کبھی میں نہیں ہوں گی۔ اس کی آواز بےحد کر پنہا تھا، جبکہ اسماعیل سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن لمحے بھر کو یہی لگا کہ کاش کمرے سے باہر نکلنے میں وہ تھوڑا اور وقت لیتا تو اس دشمن جان سے سامنا بھی نہ ہوتا۔ جبکہ سماہر میران کا ہاتھ تھامے بےحد نزاکت سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا پاؤں پھسلا تھا، لیکن میران نے اسے بر وقت تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور سماہر جھیم گئی تھی۔ اسماعیل کا دل ان کی مسکراہٹ میں ڈوب رہا تھا۔ اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوشش میں ناکام سا ہوتا وہ بے جان سا ہو رہا تھا۔ خوش آمدید میرے بچوں۔ دشاب مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عارفین بھی مسکراتی ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میران نے لب بھینچے تھے دونوں کو ساتھ دیکھ کے، لیکن سماہر کی طبیعت کے پیش نظر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ عارفین دونوں کا ماتھا چوما تھا۔ ماشاءاللہ میرے بچے بےحد خوبصورت لگ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ بالکل، دشاب نے بھی ہاں میں ہاں ملایا تھا جب میران کی نظریں اسماعیل پر گئی تھی، جس کی نظروں کا مرکز سماہر تھی۔ وہ لب بھینچے سماہر کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ کس شخص سے اسے بےحد نفرت تھی، لیکن یہی حال اسماعیل کا بھی تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے نفرت کی آگ میں جل رہے تھے، اور اس نفرت اور انتقام کی جنگ میں نہ جانے وہ کس حد کو پار کرنے والے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سماہر کو ان دونوں کے ساتھ مصروف دیکھ کے وہ لمبے ڈگ بھرتا اسماعیل تک پہنچا اور خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسٹڈی روم میں ملتے ہیں، سرد لہجے میں وہ کہتا وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اسماعیل کے چہرے پر زہر خند مسکراہٹ ابھری تھی۔ طنزیہ نگاہوں میں نفرت اور انتقام کی آگ لیے وہ اسٹڈی روم میں آیا تھا، جہاں اس کے آتے ہی میران نے آگے بڑھ کے بالکل اچانک سے اس کے منہ پہ گھونسا مارا تھا۔ اوپس! اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھوتا وہ میران کے دوسرے وار سے خود کو بچاتا پیچھے ہوا تھا۔ وہ بیوی ہے میری، میران تقریباً دھاڑا تھا، جو بہت جلد میری ہوگی۔ اسماعیل کا انداز پرسکون تھا اور میران کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ تبھی وہ چلاتا اس کا کالر دبوچ گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ذلیل انسان! سر کو زور سے جھٹکا دے کے اس کی ناک پہ وار کیا تھا اس نے، اور اسماعیل کے ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تو میں جان سے مار دوں گا بے غیرت! وہ پھر سے دھاڑتا اسماعیل پر وار کر چکا تھا۔ اسماعیل اپنا بچاؤ کرتا میران کا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اپنے گند آلود ہاتھ مجھ سے دور رکھو، نفرت کرتا ہوں تم سے میران ملک۔ وہ پیچھے ہوتا دھاڑا تھا، جبکہ میران پھولے نتنوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی نفرت کرتا ہوں تم سے، بے حد نفرت، تو پھر تم پر! اسماعیل پھر سے چلایا تھا۔ سانپ ہو تم، ناگ ہو، ایسے ڈستے ہو کہ خبر نہیں ہوتی۔ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، سماہر کو چھین لیا مجھ سے، میری خوشیاں، میری خواہشات، سب کا جنازہ نکالا ہے تم نے۔ میران ملک، میرے قاتل ہو تم، ایک قاتل ہو تم، لیکن میں یہ سب پھر سے چھین لوں گا تم سے۔ شٹ اپ! میران اس کی طرف غصے سے گرفتار لبکا تھا، لیکن اسماعیل کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ تمہاری حقیقت سماہر کو میرا کر دے گی۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے، جبکہ اسماعیل ہنسنے لگا تھا۔ لکی ہو تم جو سماہر کو میموری لاس ہوا ہے، ورنہ کب کا سب بتا چکا ہوتا اسے، اور پھر وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ وہ کہہ رہا تھا جبکہ میران لب بھینچے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ایک بات سے بہت سکون ملتا ہے مجھے، جب وہ تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی تم زندہ لاش بن جاتے ہو، اس لمحے مجھے میرے وجود کے رگ رگ میں سکون سا اترتا محسوس ہوتا ہے مجھے۔ جس دن سماہر کی یادداشت مکمل ٹھیک ہو جائے گی، اس دن تمہارا اس کی زندگی میں آخری دن ہوگا۔ تمہاری حقیقت جان کے وہ خود میرے پاس آئے گی۔ میران جو کب سے ضبط کیا تھا بالکل اچانک شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ بکواس بند کرو! وہ حلق کے بل
چیخا تھا۔ اسماعیل کو زمین پر گرائے میران اس پر گھونسوں اور مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے حفاظ میں تھا ہی نہیں۔ اسے بس خاموش کروانا تھا اس شخص کو جس کے الفاظ نشتر کا کام کر رہے تھے۔ میران! اس کا بازو کسی نے کھینچا اور وہ جیسے ہی ہوش میں آیا تھا تبھی وحشت زدہ آنکھوں سے وہ دشاب کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں حیرت لیے کھڑے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میران اسے چھوڑ کے کھڑا ہوا تھا جبکہ دشاب نے آگے بڑھ کر اسماعیل کو اٹھانے میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اسماعیل نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹک چکا تھا اور خود کھڑا ہو کے اپنی شرٹ جھٹکنے لگا تھا۔ اسماعیل ہاسپٹل چلتے ہیں بیٹا۔ اسماعیل نے بے حد عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے سگے بیٹے کو یہ دکھاوا دکھائیں، یہ کہہ کر وہ نفرت سے دونوں کو دیکھتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا جبکہ دشاب لم پیچھے کرب بھری نگاہوں سے دیر تک اسٹڈی روم کے بند دروازے کو دیکھتے رہے۔ ان کا بیٹا ناراض تھا ان سے، بے حد ناراض۔ نظریں اب میران پر تھی جو آنکھوں میں آگ اور طوفان لیے کھڑا تھا۔ دشاب دکھ سے اپنے اس جوان بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت کوئی وحشی حیوان لگ رہا تھا۔ میران بیٹا! انہوں نے میران کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا تھا جسے میران بے دردی سے جھٹک گیا تھا۔ بیٹا نہیں ہوں میں، سرد آواز میں کہتا وہ اپنی اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا جبکہ کمرے کے بیچوں بیچ دشاب کھڑے اپنی کوتاہیوں کی بارشیں سوچ رہے تھے کہ کب کہاں کیسے کوتاہیاں سرزد ہوئی ان سے، وہ جو تہی دامن رہ گئے تھے آج۔ مجھے بھوک لگی ہے، ایشل کچن میں کھڑی تعبیر کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھتی کہہ رہی تھی جبکہ تعبیر نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ملکہ اہلیہ، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ کچن میں آتے وقاص ملک نے بے حد خفگی سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ تعبیر، یہ چھوٹی سی بچی ہے، تھوڑا تو خیال کرو۔ اچھا، یہ خیال آپ کو کب کیوں نہ آیا جب اس چٹان بھر کی لڑکی کی ماں کے ساتھ گلچھرے منا رہے تھے؟ یہ ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھ کے وہ چلائی تھی۔ ایشل سہم کر وقاص کے پیچھے جا چھپی تھی جبکہ وقاص نے غضبناک نگاہوں سے تعبیر کو دیکھا تھا۔ تعبیر! کیا تعبیر؟ کیا میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور اس بدذات عورت کی بیٹی بھی میں ہی سنبھالوں؟ کیا اپنا کیا دھرا سب میران پہ ڈال کے کیسے میری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ بس کرو، وقاص بھی چلائے تھے۔ نہیں کروں گی بس، وہ بھی تعبیر ہی تھی جس سے ڈرنے والی، وہ بھی تعبیر ہی تھی کسی سے نہ ڈرنے والی۔ یہ بھی تو سماہر اور مائزہ کے جیسے اس گھر کی بیٹی ہے۔ وقاص ملک گرجے تھے جبکہ تعبیر نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ خبردار جو اس لڑکی کو میری بیٹیوں سے بھی جوڑا، اپنی گندگی کو اس گھر کی بیٹی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب وقاص ملک نے آگے بڑھ کے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تعبیر آنکھیں باڑے انہیں دیکھ رہی تھی اور پھر وہ وقاص پر جھپٹی تھی جبکہ ایشل سیم کے کچن سے باہر نکلی تھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ اس کا ننھا سا وجود کانپ رہا تھا، خوف سے کپاہٹ سی تاری تھی اس پر۔ دھندلائی آنکھوں سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی اسے بھاگنا تھا کہ اسے پھر کبھی تعبیر کی آواز سنائی نہ دے اور نہ اس کا چہرہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن گہری سانس لیتی وہ لان کے گوشے میں چھپ کے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ان دونوں کی آوازیں یہاں تک نہیں آ رہی تھی لیکن ایشل کو خوف کے باعث ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف تعبیر کی آوازیں ہیں اور اس کا چہرہ ہے۔ چاہتا فریاد دو اکرم، چاہتا وژارم، ذرا کہ می پراتا دی آمینو نادیر۔ واہ واہ واہ! کیا تعریف کی جو اس شخص کی آواز کی، اس کی آواز کی۔ اینکر تعریف پہ تعریف کر رہا تھا۔ دی ون اینڈ اونلی، ہماری ینگ جنریشن کے فیوریٹ سنگر آہیل خان۔ اپنی فائل سمیٹتی وہ لمحہ بھر کے لیے رکی تھی۔ آہیل خان؟ دل کی دھڑکنیں مدھم ہو کے تیز ہوئی تھی جبکہ ہاتھوں میں لرزش سی ہوئی تھی۔ یہ میری پسندیدہ غزل ہے جو میں کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی۔ آپ سب کی اجازت ہے؟ وہ کہہ رہا تھا۔ کرنا چاہوں گا، وہ کہہ رہا تھا، وہی آواز، وہی لہجہ۔ پر ایشا ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھنے سے بھی ڈر گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آج دوبارہ 12 مہینوں بعد اس کی آواز کو دوبارہ سے سن رہی تھی، وہی جسے بچپن کی دہلیز سے لے کر جوانی کی دہلیز تک چاہتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ دھڑکنوں کا شور مزید بھر گیا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ دے رہا ہو۔ ذہن بھاری ہو رہا تھا۔ لب کاٹتی وہ نظریں اٹھا کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی اور سامنے اس شخص کو دیکھ کے وہ اپنی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ پل بھر کے لیے وہ غزل سنا رہا تھا، گٹار ہاتھ میں تھامے۔ وہ اس لمحے بے حد مختلف لگ رہا تھا، وہی آہیل خان جو فرصت کے لمحوں میں بیٹھ کر دیکھتے پیچھے کو کچھ نہ کچھ سناتا رہتا تھا
اور آج وہ بالکل اچانک پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ فائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گری تھی اور ٹانگوں کے بل نیچے گری تھی کہ ٹانگیں شل ہو چکی تھی، اب سکت نہ رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کا سر پورے اسٹوڈیو میں بکھیر رہا تھا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پردیس کی گلیوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں خود کو بھول ہی جاتا ہوں، لیکن وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں سکوت تھا۔ لیکن کیا اہیل خان؟ اینکر سے رہا نہیں گیا تب پوچھنے لگی، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا کر سارے کیمرے میں دیکھنے لگا۔ معافی مانگنے کے قابل نہ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ خواہش رکھوں کہ مجھے معاف کر دو تو پلیز ایک بار آ کے بتا دینا۔ کتنا گمبھیر لہجہ تھا۔ بھیگی آنکھوں میں حسرت لی وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اہیل خان ہمیشہ ایسے ہی کنسرٹ اور پروگرام کے اینڈ میں یہ جملہ دہراتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اینکر پوچھ رہے تھے، جبکہ اہیل خان نے اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔ جواب کا منتظر ہوں۔ بات ختم کر کے وہ اپنا گٹار اٹھا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ کیمرہ اب اینکر پر فوکس کر رہا تھا، اور پریشا جو کچھ دیر ٹوٹ کر بکھری تھی پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی تھی۔ بے دردی سے آنسو صاف کیے تھے اس نے۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اسے رونا چاہیے تھا کیا؟ وہ شخص اسے چھوڑ کے جا چکا اور بے دردی سے چھوڑ چکا ہے، تو وہ کیوں رو رہی ہے؟ جواب کا منتظر ہوں۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے اور وہ لب بیچے اپنی جگہ سے اٹھ کر ریموٹ ڈھونڈنے لگی تھی۔ جب میں سنگر بنوں گا تو ہر پروگرام میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور تمہیں اپنے قریب بٹھا کر تمہیں نظروں کے حصار میں لیے گیت گاؤں گا۔ ماضی کی آواز گونجی تھی۔ جواب کا منتظر ہوں۔ اس نے زور سے کتابیں ٹیبل سے نیچے پھینکی تھی جب آپ گینے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اے خورے، تم ٹھیک تو ہو؟ میری کتابیں تھی وہ سب۔ گہری سانس لیتی پریشا کچھ دیر اپنی بہن کو دیکھتی رہی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر سر جھٹک کے آنکھیں موند کے گہرا سانس خارج کرتی وہ آنکھیں کھول کے کتابیں اٹھانے لگی تھی۔ سوری، دھیان نہیں رہا، جبکہ آبگی نے حیرت سے اپنی بہن کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو پریشا؟ آبگینے کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے وہ اپنی طرف اشارہ کرنے لگی تھی۔ نہیں، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خود ہی سوال کرتی اور خود ہی جواب دیتی وہ آبگینے کو پریشان کر رہی تھی، اور بیگ کندھے پہ ڈال کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی جب آبگینے نے رستے میں ہی اسے روک لیا تھا۔ کیا ہوا ہے پریشا؟ کچھ ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ پریشا نے ضبط سے سرخ ہوتی بھیگی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ رو رہی ہو پریشا؟ کیوں؟ آبگینے نے نرمی سے اپنی بہن کے گال سے ہلائے تھے، جبکہ آنسوؤں کو تو رستہ مل گیا تھا، اسی لمحے بہہ نکلے تھے۔ اہیل خان، بھیگی آواز میں وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی، اور پریشا نے لب بھینچ لیے تھے۔ اپنی بہن کو خود سے لگا کر وہ دیر تک اس کی پشت سے ہلاتی رہی کہ اس کی یہ معصوم سی بہن آج بھی اہیل خان کو نہیں بھول پائی تھی۔ کچھ تو مسئلہ ہے تمہارے ساتھ مسز وی آئی پی، احتسام گلاسز اتار کے سائڈ پہ رکھتا اسے پرسوچ انداز سے دیکھتے کہنے لگا تھا۔ میرب ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب میں اپنا پرومس نہیں توڑنا چاہ رہا تو تم مجھے کیوں اشارے سے آنکھ ونک کر کے بلاتی ہو؟ احتسام کے انداز پر میرب نے لب بھینچ کر اسے گھورا تھا، جبکہ وہ پرسکون سا بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ایک مرد بھی ہوں۔ مانا کہ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں ایک مرد بھی تو ہوں۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو میری جان؟ میرب ایک ٹانگ رسید کر کے اسے صوفے سے نیچے گرایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے پاگلیٹ؟ اسے لگا کسی بجلی کا کرنٹ چھو کے گزرا ہو اسے۔ تمہاری زبان تمہاری اس بیہودہ بات کا سمپل سا جواب ہے۔ نہایت اطمینان بھرا انداز تھا، جبکہ احتسام جھلتا بجھتا اپنی جگہ سے اٹھ کے پھر سے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ اپنے ہسبینڈ کو بیہودہ کہہ رہی ہو؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوئی ہو تم۔ دیکھو پاگل پٹھان، بار بار میری عزت نفس کو چلنے کی کوشش مت کرو تم۔ میرا باپ بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ عزت نفس کہاں سے آ گیا اب؟ احتسام حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کوڈ ورڈز میں کیا باتیں کر رہے ہو تم مجھ سے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ والی۔ میرب ہاتھ میں موجود نوٹ بک زور سے صوفے پہ مارتی بولی تھی۔ ڈبل سٹینڈرڈ؟ تم ڈاکٹر بننے سے پہلے ہی عقل سے پیدل ہو گئی ہو۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں علاج کی زیادہ ضرورت ہے۔ احتسام اب بھی لب بیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو آنکھیں ونک کرتی ہو، پھر عجیب نزاکت سے چلتی ہو، اٹھتی بیٹھتی ہو، یہ سب کیا انداز ہے تمہارے؟ اسے میں کیا سمجھوں؟ کیا نام دوں ان اداؤں کو میں؟ احتسام جیسے شروع ہو گیا تھا، جبکہ میرا سرحانسی انداز میں اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس سے پہلی بار وہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ احتسام نے اسے کھینچ کے خود میں گرایا تھا اور احتسام کے سینے سے لگ کے اس کی باہوں میں قید ہو گئی تھی۔ دھڑکنوں نے اچانک سے شور مچا دیا تھا، جبکہ وہ احتسام کو گھورنے کا
جو ارادہ رکھتی تھی ان آنکھوں کی گہرائی میں کھو کر اپنے ارد گرد سے بیگانہ سی ہو گئی تھی۔ اتنی گستاخیوں کا تو حق ہے مجھے مسز پٹھان۔ بوجھل سرگوشی کرتا وہ شرارتی موڈ میں تھا، جبکہ میرب نے نظر چرائی تھی۔ پاگل پٹھان، جھومے جو پٹھان میری جان، محفل ہی لٹ جائے۔ احتسام کے اچانک گنگنانے پر میرب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ آنکھ ونک کر کے مزید گوہر افشائی کرنے لگا تھا۔ پٹھان کے گھر مہمان بن کے آؤ گے تو پٹھان تو مہمان نوازی کرے گا ہی۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو مسٹر چشمش؟ میرب نے اسے گھوری دے دی تو وہ ہنسنے لگا تھا۔ ایک ڈاکٹر کو رومانٹک ہونے سے تم روک نہیں سکتی چندر مکھی۔ واٹ؟ چھوڑ دو مجھے تم۔ میرب اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ احتسام نے گرفت مزید سخت کر دی تھی اس کے نازک وجود کے گرد۔ میرب نے بھرپور گھوری دی تھی جسے وہ آنکھ ونک کر کے قبول کر گیا تھا۔ احتسام میری جان، کل میرا ٹیسٹ ہے، پلیز مجھے تیاری کرنے دو۔ گہرا سانس لے کے اس نے اپنا لہجہ نرم کیا تھا، جبکہ احتسام نے ایک ابرو جھکا کر اس کی کارروائی کو ملاحظہ کیا تھا۔ یہ جان، تم کتنا خوبصورت بولتی ہو، ایک بار پھر سے کہو۔ میرا غصہ اندر ہی اندر پیتی آنکھیں پٹ پٹا کے دیکھنے لگی تھی۔ جان، آہ کیا کہنے، دل کو سکون سا ملا اسے ایک لفظ سے۔ احتسام کا انداز بےحد پرسکون تھا۔ اگر ایسا ہے مسز میرب احتسام خان، یعنی کہ مسز پٹھان، ایک کس میرے گال پر تم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ احتسام، تنگ کر رہے ہو تم مجھے بہت، میرب نے دانت پیس کر کہا تھا، جبکہ احتسام نے کندھے اچکا لیے تھے۔ زبردستی تھوڑی ہے، نہ کرنا چاہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، چلو سوتے ہیں۔ احتسام، میرا ٹیسٹ ہے، لفظ پر زور دیتی وہ ضبط کی انتہا پر تھی، جبکہ احتسام نے گال آگے کیے تھے۔ اپنے تحمل کا مظاہرہ کرتے میرب نے اس کی بات ماننے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ پرامس می فرسٹ، اس کے بعد تنگ نہیں کرو گے؟ بالکل بھی نہیں، پکا پرامس۔ اینڈ یو نو میں پرامس میں کتنا پکا انسان ہوں۔ سر اس بات میں ہلاتی وہ آگے کو جھکی تھی تاکہ احتسام کی فرمائش پوری کر سکے، لیکن نظر اچانک اس کے بکھرے بالوں پر گئی تھی۔ لب دانتوں تلے دباتے اس نے احتسام کے چہرے پر نظر ڈالی تھی، جو آنکھیں موندے مسکرا رہا تھا جیسے منتظر ہو میرب کا۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے احتسام کے بال مٹھی زور سے کھینچے تھے۔ وہ درد سے جیسے ہی چیخا تھا، اس کی گرفت میرب کے گرد کمزور پڑی تھی اور میرب فوراً اس کے سینے پر سے اٹھ کے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ میرب، ڈیم اٹ، یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ چلایا تھا۔ تھینک یو، میرب سکون سے مسکراتی جواب دے کے اپنے بال کیچر میں بند کرنے لگی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ تھینک یو، دوبارہ سے یہی جواب آیا تھا اور احتسام لب بھیچے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری تو، وہ دانت کچکچاتا میرب کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ میرب اس سے آگے دوڑی تھی۔ یوں پورے گھر میں ان کا شور تھا۔ میرب اپنا بچاؤ کرتی ہنس رہی تھی، جبکہ احتسام اسے پکڑنے کی کوشش میں بندر کی طرح پھلانگ رہا تھا یہاں سے وہاں۔ وہ دونوں کے بیچ کھڑی گہری سوچ میں غرق تھی، جبکہ اس کے ایک طرف ازمائر پینٹ کے دونوں پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہا تھا، جبکہ میران کے چہرے پر پریشانی کی جھلک تھی۔ سماہر، ازمائر کی آواز پر چونک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سامنے کھڑے شخص تمہارا ہسبینڈ ہے کہ نہیں؟ یہ ایک ظالم، انا پرست، دھوکے باز اور صفاق انسان ہے۔ اس کے قریب بھی گئی تو یہ تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ ازمائر، میران نے دانت کچکچائے تھے، جبکہ ازمائر مسکرایا تھا۔ سماہر، مجھے سن رہی ہو نا؟ میرے پاس آؤ، اس حیوان صفاق کے قریب بھی مت جاؤ۔ منظر بدلا تھا، گولیاں چل گئی تھی اور میران سماہر کو خود میں سمیٹ کر صوفے کے پیچھے گرا تھا، لیکن میران کا پاؤں پھسلا تھا اور سماہر کی شدت کے ساتھ زمین بوس ہوا۔ سماہر کا سر شدت کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی لمحے بند ہوئی تھیں۔ سماہر، 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 وہ بار بار پکار رہا تھا، لیکن سماہر کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ سماہر، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پہ تھا، دائیں طرف اس نے نظر کی جہاں سماہر پرسکون سی سو رہی تھی۔ گہرا سانس لیتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گھڑی کو دیکھنے لگا۔ جو رات کے 12 بج رہے تھے، آج وہ جلدی سے گیا تھا سماہر کے ساتھ ہی، لیکن یہ خواب اسے بے چین کر چکا تھا۔ گھٹن کا احساس سینے میں بڑھتا جا رہا تھا، بے چینی سے حد سے سوا ہو رہی تھی۔ وہ تبھی بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ عارفین گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے پاؤں پہ کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ پٹ سے آنکھ کھلی، وہ اپنے پاؤں کے قریب بیڈ سے نیچے بیٹھے میران کو انہوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میران، حیرت لیے وہ اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ میران ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکائے ہوئے تھا۔
کیا بات ہے بیٹا، سماہر کہاں ہے؟ اب کی لہجے میں پریشانی تھی۔ سماہر سو رہی ہے، اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ تم کیوں نہیں سوئے میران؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے پسمردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سو رہا تھا، بات ادھوری چھوڑ کے وہ خاموش ہوا تھا جبکہ عارفین اپنے بیٹے کے قریب ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ ہوا ہے؟ سماہر تو ٹھیک ہے؟ لب کاٹتا وہ خاموش تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ عارفین کچھ دیر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتی رہی۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ میران آدھی رات کو اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ میران، مجھے ڈرا رہے ہو تم اب؟ سماہر تو ٹھیک ہے؟ آخر عارفین نے دہل کے سوال کیا تھا۔ میران انہیں دیکھنے لگا تھا۔ کیا یہ میری سزا ہے ماں؟ سماہر جس فیز سے گزر رہی ہے، کیا یہ سب میری سزا ہے؟ لیکن سماہر کیوں؟ وہ تو بے حد معصوم ہے۔ وہی کیوں؟ میں مجرم ہوں، میں برا ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ سماہر ہی کیوں؟ وہ پل بھر رکا تھا، نم آنکھیں سرخی مائل ہوئی تھی۔ میں سماہر کو ایسے نہیں دیکھ سکتا ماں۔ سماہر مجھے اجنبی آنکھوں سے دیکھتی ہے، جب مجھے نہیں پہچانتی، جب مجھے کہتی ہے کون ہو تم؟ ماں، تب لگتا ہے کہ میرا وجود آگ کی شعلوں میں دہک رہا ہو۔ نہیں سہ پا رہا میں اس کی یہ اجنبیت۔ بس اتنی ہی ہمت؟ ان سب باتوں کے جواب میں عارفین نے مسکرا کے اپنے بیٹے کو دیکھا اور سوال کیا تھا۔ میران خاموشی سے انہیں دیکھ کے گیا تھا۔ ارے عشق محبت کی راہ میں تو سب سے زیادہ مشکلیں انسان برداشت کرتا ہے۔ سماہر تمہیں نہیں پہچان رہی تو کیا ہوا بیٹا؟ اس کے ساتھ مل کے نئی یادیں بناؤ، اسے اس کا ماضی یاد دلانے کی کوشش مت کرو، اس کا آج خوبصورت بناؤ، محبت سے گھونٹ کے لمحوں کو اس کے کل کی بہترین یادیں بناؤ میری جان۔ اسے بار بار یہ مت کہو کہ تم کیا تھے اس کے، بلکہ اس رشتے کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ خود تمہیں نام دے سکے، اپنے اور تمہارے رشتے کو وہ خود نام دے سکے۔ عارفین کس قدر نرم الفاظ میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ میران خاموشی سے انہیں دیکھتا گیا تھا۔ سماہر کے ٹھیک ہونے میں صدیاں لگ جائیں شاید، لیکن برداشت واپس آنے پہ بھی وہ تمہاری ہوگی۔ تمہاری سماہر، اب بھی اسے اپنا ہی بناؤ، کہ نہ ابھی اور نہ کبھی بھی اس کے بچھڑ جانے کا خوف تمہیں کھوکھلا کر سکے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میران میری بات کو؟ میران نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا جبکہ آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میران، کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ عارفین کے پوچھنے پر اس نے صفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ سو جائے ماما، تھوڑا سا پریشان تھا۔ I'm sorry، سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ آپ کے پاس آ گیا، آپ کی نیند بھی خراب ہو گئی۔ میران کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی ابھری تھی اور تبھی اٹھنے لگا تھا، لیکن عارفین نے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ارے نہیں بچے، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، اپنے دل کی باتیں کی ہیں مجھ سے۔ عارفین نے نرمی سے ہاتھ میران کے چہرے پر پھیرے تھے، جبکہ میران بھی ہلکا سا مسکرا کے سیدھا ہوا تھا۔ آپ سو جائیے ماں، کل بات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، لیکن اپنے کمرے تک جاتے دل من بھاری ہو رہا تھا۔ دماغ عجیب سوچوں کی آماج کا بن چکا تھا۔ سماہر کی یادداشت واپس آتے ہی میں اسے تمہاری حقیقت بتا دوں گا اور پھر وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ ازمائر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے اور اس نے اسی تیزی سے اپنا سر جھٹکا تھا۔